ہیں کچھ پوچھنا ہو تشریف لائیں، آپ کارروائی جاری کریں. السلام علیکم. آصف عزیز نیو ہیم سے تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص حدیث کا منکر ہے تو مسیح موعود کے دعوے کی صداقت قرآن کی روشنی میں کیسے ثابت کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں. اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا 100% قائل بھی نہ رہا. پہلا تو یہ مسئلہ ہے، اس کو تو پہلے قرآن کا قائل کرنا ضروری ہے ان معنوں میں کہ وہ جو حدیث تو روشنی ڈالنے والی قرآن کی آیات ہیں اور حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں، ان کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیش کیا جائے تو قرآن کی آیات کے مختلف معنی مختلف لوگ کرتے ہیں اور ایک ہی آیت کے متفرق معنی موجود ہیں ہماری تفاسیر میں بھی. تو منکر حدیث کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم نے یہ معنی کیے، میں یہ معنی کرتا ہوں. تو قرآن بھی اس کو کافی نہیں. جو قرآن اور حدیث کو الگ کر دے وہ بدنصیب ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو خدا اور رسول کے درمیان فرق کرتا ہے وہ ایمانداروں میں سے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے وہ کون فرق کرنے والا ہے؟ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی، قرآن اللہ کا کلام ہے. رسول کی اطاعت پھر کیا چیز ہے؟ اگر حدیث کا کوئی وجود نہیں، اگر سنت کو کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اطاعت جو رسول کی اطاعت ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیوں خدا تعالیٰ فصیح و بلیغ کلام میں بے زائد الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ کافی تھا اللہ کی اطاعت کرو. اور اگر فرق ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے امت کے درمیان، حکومت اور لوگوں کے درمیان، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہ آیت میرے پیش نظر ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ ایک جاری حکم ہے. یہ مراد تو نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہو تو پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. یعنی قرآن صرف اس زمانے کے لیے محدود ہو گیا اور آئندہ کے تنازعات کا کوئی حل نہ پیش کیا. یہ نتیجہ نکلے گا نا اس کا. تو لیکن اگر بات کے تنازعات پیش نظر ہیں تو اللہ کی اطاعت تو قرآن سے مل جائے گی، رسول کے سامنے کیسے جھگڑا پیش کرو گے؟ اس لیے بنیادی بحث سے بات ہونی چاہیے، ورنہ ہم جتنی چاہیں دلیلیں قرآن سے نکالتے رہیں، اہل قرآن یہ کہتا رہے گا کہ نہیں میں اس کا قائل نہیں، میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں. اگر حدیث تائید کر دے اور انسان دلیل کے ساتھ حدیث کا قائل ہو تو اس کے لیے پھر نکلنے کی راہ کوئی نہیں رہتی. اس لیے ہر شخص کو اس کے عقل، اس کے حالات کے مطابق پہلے سمجھانا ضروری ہے، ورنہ پھر اس سے بات کرنا بیکار ہے. میرا تجربہ ہے اہل قرآن سے یہی کہ لاکھ دلیلیں قرآن سے پیش کرو، وہ کہتے نہیں ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم بات مانیں قرآن کے مطلب کے طور پر. تو قرآن جس کو وہ وجہ اتفاق بتاتے ہیں عملاً اس کو وجہ اختلاف بنا لیتے ہیں. اس لیے روحانی اتھارٹی کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے. امام مہدی کا تصور یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ جب قوم میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے تو جو اللہ سے ہدایت پائے گا
وہ اس بات کا مختار ہوگا خدا کی طرف سے کہ اختلافات کا بیچ میں فیصلہ کرے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں منکرین حدیث کو فی الحال چھوڑیے، آپ تو منکر حدیث معلوم نہیں ہوتے. احادیث میں واضح طور پر مسیح کے متعلق بھی اور مہدی کے متعلق بھی حکمن عدلن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ کیوں آئیں گے؟ وہ ان کے اختلافات کے بیچ میں عدالت کی کرسی میں بیٹھیں گے. وہ فیصلے کریں گے کہ کون قرآن کی روح سے سچا ہے، کون قرآن کی روح سے غلط ہے، کون حدیث کی روح سے سچا ہے، کون حدیث کی روح سے غلط ہے. بس قرآن کا نام رکھ کر وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اتفاق کی بنیاد قرآن پر ہے، حدیثیں چھوڑ دو تم اکٹھے ہو جاؤ گے. اور جب قرآن پر آتے ہیں بغیر حدیث کے تو کسی آیت کے مطلب پر بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے. اس لیے محض نفس کا بہانہ ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض وہیں تک محدود تھا جس زمانے تک آپ اس دنیا میں رہے؟ قیامت تک کا رسول ہونے کا مطلب پھر کیا رہا؟ کتاب تو ویسے ہی اتر آتی، لوگ تو مطالبے کرتے تھے کہ بنی بنائی کتاب اترے، مگر رسول کے بغیر کتاب کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی. رسول کے بغیر کتاب پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. نمازیں کیا چیز ہیں، عبادتوں کی تفاصیل کیا ہیں، قرآن کریم میں کہاں تفاصیل موجود ہیں؟ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہم نے دیکھا، جیسا انہوں نے قرآن سمجھا اسی کے مطابق عمل کی وجہ سے ہم نے قرآن کا فیض پایا ہے. اس لیے جس کو قرآن عطا کیا گیا اس کے فیض کے بغیر قرآن کا فیض حاصل کرنا ایک دھوکے والا دعویٰ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب اور بھی سوال ہوں گے. اگر اس سوال کو آپ دوسری طرح سے دہرانا چاہیں کہ قرآن اور حدیث سے مشترکہ دعوے دکھاؤ تو پھر میں بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے؟ حضور دوسرا سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. تشریف لائیں. کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں. ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں. مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں. کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے. بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا. میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے. پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں. اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے. یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا. اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے. وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا. جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں.
تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانے تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی۔ تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا، یہ فرق ہے صرف۔ اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے، اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا، وہ کون ہوگا یہ بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا، وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا، خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی، وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول۔ اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی، پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رکھنا ڈالے گا نبوت میں۔ امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ باہر سے قرض مانگنا، ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے اس ضرورت کو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے، لیکن آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا۔ اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی۔ پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو
तमाम बनी नौ इंसान की हुक्मरानी नहीं बख्शी गई। ऐसी कतई और हकीकी बात है कि इस पर मुतअस्सिब से मुतअस्सिब मौलवी भी इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। दुरुस्त है, ईसा उनमें थे कि नहीं थे? अगर थे तो ये इनकलाब कब आया कि ईसा जो बनी इसराइल का महदूद नबी था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी नबूवत में शरीक हो गया। शरीक वो होता है जो बाहर से आता है। बेटा अपने बाप की दौलत में वारिस कहलाता है, शरीक नहीं हुआ करता। इसलिए जो हमें जो कहते हैं शिरक फिर नबूवत करते हो, खुद मुशरिक फिर नबूवत हैं और अव्वल दर्जे के। और फिर आगे देखें इसका मतलब क्या बनता है। क्या ईसा नबीउल्लाह पर आसमान पर कुरान करीम नाजिल किया गया था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? नहीं किया गया। जब उसको तालीम और दी गई थी, और कुरान फरमाता है उसको इंजील की तालीम दी गई थी जिसमें उस पर फर्ज किया गया था कि वो बाइबल पर अमल करे। और ये आयत कुरान करीम में मौजूद है कि उसने दावा किया कि मैं बाइबल में एक शोशा भी इजाफे के लिए या इसको कम करने के लिए नहीं आया। मुसल्लमा अकीदा है। तो उसको नई नबूवत कहते हैं, दी जाएगी, उसको कुरान दिया जाएगा। और चूंकि उसने नबी गैर नबी से तालीम हासिल नहीं किया करता कलाम इलाही की, इसलिए ये अकीदा इन्होंने बनाया है कि कुरान उस पर दोबारा नाजिल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको क्या पता कुरान क्या है, उसको तो बाइबल का पता है। कुरान का तो इशारतन भी उसको कोई कुछ बताया ना गया पहली जिंदगी में। नया आया है तो गोया नया कुरान लेके आया है। कुरान वही सही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मसीह पर जब तक खुदा बरह रास्त कुरान करीम नाजिल न करे उसको कुरान की तालीम का कुछ पता नहीं। तो वो शरीक मुकम्मल बन जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पर एक दफा फिर कुरान नाजिल किया जाएगा और वो जिसकी हुकूमत बनी इसराइल तक महदूद थी वो कुल आलम पर हुक्मरान होगा। ये नबी पुराना नबी नहीं है, ये नया नबी है। और आखिरी नबी जो इस हैसियत से दुनिया देखेगी वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, बल्कि ये नबी होगा। इसलिए ये इख्तलाफ जो है ये महज लफ्जी भी है और ज्यादा आगे जाके देखें तो बहुत गहरा हो जाता है, मगर मसीह के गिर्द अकीदे के लिहाज से कोई इख्तलाफ नहीं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी गैर कौमों से गैर उम्मतों से नहीं आ सकता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जो भी मुस्लिह पैदा होगा इसी उम्मत में पैदा होगा। जो भी फैज पाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पाएगा, आपके कुरान से दीन सीखेगा। और इस हैसियत से वो अतात में जब बढ़ जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नजदीक हो गया था। अतात में जब बढ़ जाएगा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उसको वही काम करना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम था। वो क्या है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पे गालिब कर दे। ये हमारा अकीदा है। अब मैं आयत खातम नबीन की तरफ आता हूं। पहले मैं दोनों के अकीदे की तशरीह बता रहा था कि फर्क है तो क्या है। आयत खातम नबीन का ये तर्जमा जो वो करते हैं कि वो नबी आया जिसने पहले सब नबियों को ही नहीं बल्कि नबियों का बीज खत्म कर दिया, तुख्म नबूवत खत्म हो गया। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी थे उन सब को खत्म कर दिया। ये मानते हैं कि नहीं?
कैसे खत्म किया, जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर? दो ही माने हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर खत्म किया तो सब नबी तो अपनी मौत खुद ही वफात पा चुके थे, एक ही टेस्ट केस बाकी था, ईसा अलैहिस्सलाम, इनके नजदीक, हमारे नजदीक नहीं। हम कहते हैं जिस्मानी तौर पर भी कुल नबियों को बिला इश्तिबाह खत्म कर दिया, यानी एक नबी भी आपकी उम्र से गुजर कर जिंदा नहीं रहा। आपकी पैदाइश से पहले फौत हो चुका था, आपकी नबूवत से पहले फौत हो चुका था। ये मौलवी जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, एक नबी जिंदा था, वो जिंदा था, जिंदा रहा, इनके कौल के मुताबिक। तो किसने किसको खत्म किया? वो नबी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले इनके बयान के मुताबिक पैदा हुआ, और 570 साल की उम्र में वो आसमान पर बैठा हुआ देख रहा था, और उसके सामने एक बच्चा पैदा होता है, उसके सामने जवान होता है, अपनी नबूवत का दौर खत्म करके गुजर जाता है। तो किसने किसको खत्म होते देखा? इनके कौल के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म होते देखा, और वो दोनों ये दावे आ हजरत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जुटा दिए। आप फरमाते हैं मैं पहला भी हूं और आखिरी भी हूं। अगर जिस्म के लिहाज से ये मानते हैं तो पहला तो मसीह था, पहले पैदा हुआ, और मौत के लिहाज से मानते हैं तो आखिरी मसीह हुआ, बाद में मरा, इनके कौल के मुताबिक। तो खत्म नबूवत का तो इन्होंने कुछ भी बाकी न रहने दिया। अगला कदम फैज का। सब नबियों के फैज कुरान करीम के नज़ूल से पहले ही खत्म हो चुके थे। कुल अंबिया अपने फैज का दौर खत्म करके अपनी सफ़े लपेट के जा चुके थे, एक मसीह ही बाकी था ना। ये कहते हैं उसका फैज ना सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नहीं कर सके, बल्कि बराह रास्त उसने खुदा से वो फैज पाया जो पहली जिंदगी में उसको हासिल नहीं था, फैज में बढ़ गया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी उम्मत को जिंदा करने में बुनियादी किरदार मसीह अदा करेगा। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो मर रही थी, उसमें सांस लेने की ताकत नहीं रही थी, जिंदा किया तो मूसवी उम्मत के मसीह ने। तो फैज कैसे खत्म किया? ना जिस्म खत्म कर सके, ना फैज खत्म कर सके, और दावा यह है कि हम खत्म नबूवत के कायल हैं। गलत कहते हैं। मैं उलमा को बारहा ये कह चुका हूं कि इस मामले पे गुफ्तगू करो, मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे मानों में भी जो हम माना करते हैं वो बहुत बुलंद है, जो तुम माना करते हो उसमें भी हम कायल हैं, तुम कायल नहीं। और वो खत्म का माना खत्म करना, जैसे कि मैं बयान कर रहा हूं, ये करते हैं। और मैं साबित कर चुका हूं कि ना वो जिस्म को खत्म मानते हैं जिस्मानी लिहाज से, ना रूहानी लिहाज से। जमात अहमदिया दोनों लिहाज से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातम मानती है। और कुरान करीम में खातमुन नबूवत नहीं लिखा गया, खातमुन नबीयीन लिखा गया है। अन नबीयीन, जितने भी नबी थे कुल्लुहुम, उन सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमा दिया। और हम कहते हैं कि ईसा आपसे पहले वफात पा चुके थे, इसलिए कोई नबी भी जिस्मानी लिहाज से आपसे आगे नहीं निकल सका। रूहानी फैज आपकी उम्र तक महदूद रहा, और उसमें भी मूसा ईसा को तो ये भी तौफीक न मिली कि 30 से ज्यादा अपने मुत्तबईन पीछे छोड़कर जाता, और रूहानी लिहाज से बहुत कुर्बानी करने वाला मगर कामयाबी के लिहाज से एक बेताकत नबी दिखाई देता है। उसके विसाल के बाद लंबे अरसे के बाद फिर रफ्ता रफ्ता खुदा ने गलबा अता किया है, मगर जिंदगी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शरफ नसीब ना हुआ।
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب میں وہ انقلاب برپا نہ کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا، اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا، دوسری طرف قیصر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو لایا جانا تھا۔ ایک لغو خیال ہے، جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے، اس کو آیت خاتم النبیین کے منافی قرار دیتی ہے۔ ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں۔ خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا، ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے۔ خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو۔ چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں، ان کو خاتم الاطباء لکھا جاتا ہے۔ متنبی شاعر جو عربوں کا شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے، خاتم کا معنی عربوں پہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، خاتم الشعراء المتنبی، تمام شعراء کا خاتم۔ آگے دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے، دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں۔ ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکماء یا خاتم الاطباء، دونوں میں سے حکیم اجمل خان صاحب۔ تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا۔ یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا۔ شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا۔ یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی، اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا۔ جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی، وہ بے معنی ہے۔ تو وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے۔ وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے، جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو خاتم کہا جاتا ہے۔ اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انتا خاتم الاولیاء۔ ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاصفیاء، بات ایک ہی ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ اگلی بات سننے والی ہے، کما انا خاتم الانبیاء، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے۔ اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولوی کرتے ہیں، کیا مطلب بنے گا؟ کما کا لفظ بھی آ گیا ہے، جیسا میں ویسا تو، خاتم میں ہم برابر ہیں، لیکن میں نبیوں کا خاتم، تو ولیوں کا خاتم۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی، جس طرح میرے آنے کے بعد، یعنی ان مولویوں کے ترجمے کے لحاظ سے، جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے، ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے، اس طرح اے علی میرے بعد، تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیٹ دی جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا دعویٰ بیکار جائے گا، قرآن کریم غلط نکلے گا، نعوذ باللہ، کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا۔
کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے، اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ یہ ترجمہ قابل قبول ہے؟ تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ولایت بھی ختم ہو گئی؟ نبوت تو گئی، نبی نہیں آ سکتا تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ بس خاتم کا معنی اگر وہ معنی جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تو آخری ولی ہے، اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا، اور یہ جھوٹ ہے۔ وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاق پائے۔ گز کپڑوں سے تو نہیں بدلا کرتا، گز تو اتنا ہی رہتا ہے، ریشم ناپو یا کھدر ناپو۔ اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں۔ ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر، سب سے بالا، جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو، جو آخری مانوی سند بن جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا ہوں، میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائیں، جب تک میری تصدیق نہ پائی جائے، کسی کی نبوت سچی نہیں۔ اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا، جس میں تجھ سے مخالف آثار ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیاء کا پول کھل جاتا ہے۔ وہ جو حضرت علی کے پیراؤ ہو کر ملتان میں ناچتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء قرار دے دیا۔ بس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائد آتے ہیں، اگر بے حکمت کی بات کر کے تعصب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لفظ خاتم کے اور کیا معنی ہیں؟ انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو، کہیں لگائیں تو وہ مہر تصدیق بن جاتی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان دعویٰ ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا ہے۔ مانوی لحاظ سے پہلے بتا چکا ہوں، اب ظاہری معنوں سے بھی مصدق قرار دیا گیا۔ آپ کی مہر تصدیق ہو تو نبی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں، آج تک کسی ایک نے بھی اس کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں۔ تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں۔ یہ مانو گے تو میرا ایمان قبول ہوگا، ورنہ میرا ایمان بھی رہتا ہے، یعنی مجھ پر ایمان لانا بھی رہتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور تمام انبیاء پر، اور آپ کے ماننے والے بھی سب کے سب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب باتوں پر ایمان لائیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم خدا کے بھیجے ہوئے میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے تیرے تسلیم خام، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے خاتم النبیین۔
अगर कोई और है तो निकाल के दिखाओ। माना वो जो कुल आलम पे इस्लाम की फतह को साबित कर दे, उसकी बर्तरी को साबित कर दे, कोई मजहब सामने सर ना उठा सके। वरना यह दावा कि बाद में कोई नबी नहीं होगा, इसकी क्या दलील है? किसने सारा जमाना देखा है? कोई भी नहीं मानेगा, ना मानता है। पहले ईमान लाओ तो फिर मानते हो, वरना अपनी जात में इस्लाम की बर्तरी साबित करने के लिए इस बात में, इस दावे में कोई भी दलील नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं माना, उसकी रूह से कुरान सब कुतुब से अफजल हो जाता है कि बाकी किताबों की तस्दीक की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब दुनिया से अफजल हो जाते हैं क्योंकि सब नबियों की तस्दीक की है। और इसी दावे में खातमुन नबीयीन में आपका आलमी होना मुज़मिर है, इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आज कोई नबी भी आलमी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो ईसा हैं फर्ज करें, तो उसकी बात जिस तरह ईसाई आज पेश कर रहे हैं और जो बाइबल से मिलती है, वो ये है कि उसने किसी और कौम के नबी का जिक्र ही कोई नहीं किया। बाकी सबको झूठा मानोगे तो ईसा को सच्चा मानोगे, अगर किसी और को सच्चा मानोगे तो ईसा को झूठा मानना पड़ेगा। बैने यही हाल हर दूसरे नबी का है। उसने अपनी तस्दीक करवा ली और उसकी कौम उस पर राजी हो गई, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। आज उस नबी को यह तौफीक हो ही नहीं सकती कि आलमी होने का दावा करे। अगर ईसा ये दावा करता है मसलन अलैहिस्सलाम, तो पता है मुसलमानों को क्या कीमत देनी पड़ती है। मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से दामन छुड़ाकर फिर ईसा को मानना पड़ता है। अगर एक हिंदू तस्लीम करता है, उसको क्रिश्चियन से दामन छुड़ाकर ईसा को मानना पड़ेगा, बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकते। एक बुद्ध तस्लीम करता है तो बुद्ध से पीछा छुड़ाकर ईसाई होना होगा। लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता, ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी सच्चा मानना पड़ता है, क्रिश्चियन को भी सच्चा मानना पड़ता है, जरतश्त को भी सच्चा मानना पड़ता है। ये आलमी मजहब है, तमाम कौमों को एक हाथ पर इकट्ठा करने वाला है। तो खातिम नबीयीन की आयत तो अजीम शान आयत है। इसके इतने बचन हैं, इतने इसमें रूहानी मतालिब इकट्ठे हो गए हैं कि अगर आप अकल से और दिल की गहराई से गौर करें तो इस शान की आयत दुनिया में कभी किसी नबी को अता नहीं हुई। आखिरी होने के दावे से नहीं, उसको तो खुद ही रद्द कर बैठे इन मानों में जो मैं बयान कर रहा हूं। फिर खातमुन नबीयीन किस मौके पर बयान हुई है? वो आयत जो आपने पढ़ी है, वो आयत यूं है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन। क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। आमतौर पर तर्जुमा लोग कर देते हैं मर्दों में से बाप नहीं, मैं ये नहीं मानता। इसलिए कि रिजाल कुम का मतलब है तुम्हारे मर्दों के। आम तौर पर जिस किस्म के मर्द तुम पाए जाते हो उनका बाप होना तो काबिल फख्र है ही कोई नहीं। तुम इल्जाम लगाते हो कि इसका बेटा नहीं है, इसलिए अदना है। कुरान कहता है कि जिस किस्म के तुम लोग हो, तुम्हारा बाप होना काबिल फख्र नहीं है बल्कि काबिल शर्म बात है, कोई इज्जत नहीं है इसमें। किन का बाप है? ये रसूलों का बाप है। खातम का मतलब बाप भी है। इन मानों में भी हम लफ्ज खातम पर कामिल यकीन रखते हैं और इसमें गहरी हिकमत है। अल वलदो सिर्रुल अबी, ये मुहावरा है अरबी का, कि बेटा अपने बाप का राज रखता है अपने अंदर। उस जमाने में तो जीन्स इजाद नहीं हुई थी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब खातमुन नबीयीन की आयत नाजिल हुई है तो ये दावा किसी बज़ाहिर किसी साइंटिफिक फैक्ट पे मबनी नहीं था, मगर आज जमाने ने खोल दिया है कि बेटा बाप की सिफात से पहचाना जाता है।
اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا۔ بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی، ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے، اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے۔ کتنا عظیم الشان معنی ہے خاتم النبیین۔ یہ معنی کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی بنے۔ آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے، آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے، جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیے؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ سورہ النساء میں یہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ